وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ان کے آثار بھی ہم لکھ رہے ہیں. آثار کا لفظ جو ہے نا یہ اثر سے ہے. اثر کہتے ہیں نشان قدم کو. اثر کیا ہوتا ہے؟ نشان قدم. یعنی چلنے کے بعد جو فٹ پرنٹس زمین پہ رہ جاتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. یا زمین پر پڑنے والے قدم کو بھی اثر کہا گیا ہے. دونوں معنی، یعنی قدم اٹ سیلف اور اس کا پرنٹ سب لکھے جا رہے ہیں، گنے جا رہے ہیں. یعنی قدم بھی لکھے جا رہے ہیں اور ان کے نشان بھی لکھے جا رہے ہیں. تو یہ جو آثار کا لفظ ہے نا، نشان کے لیے، امپریشن کے لیے، اثرات کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو اس جانے میں ایک تو جتنے قدم انسان اٹھاتا ہے وہ قدم گنے جاتے ہیں. آپ کو اس آلے کا پتہ ہے جو لگا دیا جاتا ہے جسم کے ساتھ اور اس میں ریڈنگ آ جاتی ہے کہ سارے دن میں آپ کتنا چلیں، کیونکہ ہر انسان کے لیے سرٹن نمبر آف سٹیپس دن میں اٹھانا ضروری ہے ورنہ وہ بیمار ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ نہیں اس کو پورا کر پاتے جو سارا دن بیٹھ کے کام کرتے. تو ایک آلہ ایجاد کیا گیا ہے اپنے آپ کو خود چیک کرنے کا، اور اس کو یہاں ٹک ان کر دیتے ہیں ٹانگ کے ساتھ. جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو وہ ایک نمبر بڑھا دیتا ہے، جیسے وہ تسبیح ہوتی ہے نا، وہ جس سے ٹک 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 کرتے ہیں. تو اس میں سیل ہوتا ہے آلے میں، تو وہ جب آپ رات کو اتارتے ہیں تو وہ بتا دیتا ہے کہ آپ کتنا چلے، آج کیا مطلوبہ مقدار میں آپ چلے ہیں یا نہیں چلے. اگر آپ کے قدم کم ہے تو آپ کو اتنے قدم چلنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے. یہ چیزیں تو اب بنی ہے، لیکن اللہ کے فرشتے ڈے 1 سے لکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کتنے میل چلا ہے، کتنے قدم اس نے اٹھائے اور کون سے قدم کس کس راستے میں اٹھائے. قتادہ کہتے ہیں، اے ابن آدم، اگر اللہ تعالی سے تیرا کوئی معاملہ مخفی ہوتا تو تیرے قدموں کے یہ نشان مخفی ہوتے جنہیں ہوائیں مٹا دیتی ہیں. یعنی ہم کہیں بھی چل کے جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پاؤں کو نشان لگتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہوا آتی ہے، بارش آتی ہے، وہ نشان مٹ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے ہاں نامہ اعمال میں سے کچھ مٹنا ہوتا تو یہ پاؤں کے نشان مٹ جاتے. لیکن ابن آدم کے ہر عمل اور اس کے نشان کو، حتیٰ کہ قدم کے نشان کو بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے. وہ بھی سارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت میں اٹھایا یا اللہ کی نافرمانی میں. لہذا کوشش کرو کہ تمہارا نقش قدم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لکھا جائے. قدم اٹھاتے وقت کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ کی اطاعت میں اٹھا رہا ہوں یا اللہ کی نافرمانی میں، کدھر کو جا رہا ہوں. کوشش کرو کس بات کی کہ یہ قدم کدھر کو اٹھے، اللہ کی اطاعت میں اٹھے. ابن جریر نے ثابت سے روایت کیا ہے کہ میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چل رہا تھا. میں نے تیز چلنا شروع کر دیا، ساتھ چل رہا تھا تو تیز چلنے لگا. تو انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، پھر ہم آہستہ چلنے لگے. پھر جب ہم نے نماز ادا کر لی تو انس نے کہا کہ میں زید بن ثابت کے ساتھ چل رہا تھا، میں نے تیز چلنا شروع کیا. تو انہوں نے فرمایا، انس تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں. یعنی چلتے وقت تعلیم دینے کی بات ہے کہ انہوں نے اس وقت یہ بات سمجھائی جس وقت وہ چل رہے تھے. اس سے پتہ کیا چلتا کہ صحابہ کرام جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے تھے جس سے ایک دوسرے کا شعور جاگے. یہی وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر ہوتا ہے، جس کے بغیر انسان خسارے میں ہے. مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ مدینہ میں ایک شخص فوت ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھایا اور فرمایا، اے کاش یہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کہیں اور فوت ہوتا. کیونکہ کچھ لوگ تو مکہ سے آئے تھے نا، اور کچھ لوگ مدینہ میں ہی پیدا ہوئے اور وہیں پر فوت ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ کاش یہ اپنی جائے پیدائش کے علاوہ کہیں اور فوت ہوتا. ایک آدمی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟
تو آپ نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی پیدائش کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ فوت ہوتا ہے تو جنت میں اس کی پیدائش سے لے کر اس کے قدم کے آخری نشان تک کی جگہ کی پیمائش کی جاتی ہے. یعنی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک انسان جہاں جہاں جاتا ہے تو آخری قدم تک کی جگہ کو ناپا جاتا ہے. ہم زیادہ سے زیادہ اپنا فاصلہ کہاں ناپتے ہیں؟ جب ٹریڈ مل پہ کھڑے ہوتے ہیں یا کوئی ایکسرسائز مشین ہوتی ہے تو وہ ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کتنا چلے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم دن بھر میں کتنا چلتے ہیں. کچھ اندازے وغیرہ کیے جاتے ہیں کہ ایک ایوریج انسان دن میں اتنے کلومیٹر چل لیتا ہے اپنے روزمرہ کے کام کاج کرتے ہوئے. یہاں ایک طرح سے ہجرت کی فضیلت بتانا بھی مقصود تھا کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے وہاں سے وہ نکلتا ہے اور اللہ کی اطاعت میں نکلتا ہے, خیر اور بھلائی کے کاموں میں نکلتا ہے, اور پھر جہاں جہاں وہ جاتا ہے وہ سارا فاصلہ ناپا جاتا ہے. جیسے آپ انچ ٹیپ لے کے کوئی کپڑا ناپ رہے ہوتے ہیں نا, تو اسی طرح وہ سارا ڈسٹینس ناپ لیا جائے گا. اور قیامت کے دن یعنی اس کی جنت میں شاید اس کی جنت کی وسعت اس ڈسٹینس کے مطابق ہوگی جتنا وہ نیکی کے کاموں میں چلا ہوگا. اس سے چلنے کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. بعض اوقات ہم تھوڑا سا کام کر لیتے ہیں, ادھر ادھر چلتے ہیں, چند قدم ادھر چند ادھر, پھر ہم کہتے ہیں ہم تھک گئے, بیٹھ جاتے ہیں. اور پھر کبھی آپ کو اگر خیر اور بھلائی کے کسی کام کے لیے دور جانا پڑے اپنے شہر سے, ملک سے, تو اس میں تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن اگر اللہ سے اجر کی توقع رکھیں گے تو وہ سفر اور وہ فاصلے مشکل معلوم نہیں ہوں گے. اور اس کے لیے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی پہلے بھی کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی ہوئی, تو بنو سلمہ جو ذرا دور رہتے تھے مدینہ کی سرحد کے پاس, تو انہوں نے سوچا کہ ہم جو خالی ہوئی ہے جگہ وہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے ارادے کا پتہ چلا تو آپ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مدینہ کی سرحدیں جو ہیں وہ خالی ہوں اور سارے لوگ وہاں سے اٹھ کے تو اندر شہر میں آ جائیں. آج کل یہی ہو رہا ہے نا, گاؤں کے لوگ اٹھ کے شہروں میں آ گئے, اور شہروں میں آنے کی وجہ سے شہروں کا حال کیا ہوا, وہاں کی زندگی بھی عذاب ہو گئی آبادی کی کثرت کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں آنے سے ڈسکریج کیا, روک دیا, اور فرمایا دیارکم تکتب آثارکم. 2 مرتبہ یہ بات فرمائی کہ تمہارے گھر اگرچہ دور ہیں لیکن وہی رہو, جتنے قدم تم چل کر آتے ہو وہ لکھے جاتے ہیں. دیارکم تکتب آثارکم, اپنے گھروں میں رہو, جہاں تمہارا علاقہ ہے وہیں رہو. یہاں نماز پڑھنے کے لیے وہاں سے چل کر آ جایا کرو, روز جتنے قدم چل کے آتے ہو وہ سب بھی تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جو پڑھنے کے لیے آتے ہوں تو ان کے گھر دور ہوں, کسی کو پیدل بس سٹاپ پہ چل کے جانا ہو, تو جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کس کو کوس رہے ہوتے ہیں؟ گرمی کو یا دھوپ کو یا اسکول کو یا گھر والوں کو یا پڑھائی کو یا فاصلے کو, کس کو؟ کہتے کہ پہلے بہت تکلیف ہوتی تھی لیکن جب سے پتا چلا کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلنا یہ جہاد ہے تو تکلیف خوشی میں بدل گئی الحمدللہ. بعض قدم بہت بوجھل ہوتے ہیں, عام طور پہ ہم کہتے ہیں نا بوجھل قدموں کے ساتھ فلاں جگہ گئے, تو آپ سوچئے وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ بوجھل قدموں کے ساتھ جاتے ہیں, اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں, تیز تیز چل کے جاتے ہیں. ہر انسان اپنے شوق کی جگہ پر دوڑ دوڑ کر جاتا ہے. جیسے بت پرست قومیں جو تھی وہ کیا کرتے تھے, کأنہم الی نصب یوفدون, قیامت کے دن بھی تیز تیز چل رہے ہوں گے اس طرح جیسے اپنے بتوں کی طرف بھاگتے جاتے تھے. تو اس سے سبق کیا ملتا ہے ہمیں؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ, ہم ان کے قدم لکھ رہے ہیں, ہم ان کے قدم لکھ رہے ہیں, کتنے قدم انہوں نے کس طرف کو اٹھائے. اور دوسری بات یہ کہ آثار میں نشان قدم, 2 معنی یاد رکھیے گا, نمبر 1 خود قدم اور نمبر 2 نشان قدم. اب یہ جو نشان قدم ہے یہ صرف پاؤں کے نشان نہیں ہیں بلکہ انسان کے سارے اثرات, کیونکہ آثار اثر سے, اور اثر میں پاؤں کا نشان تو ہے ہی لیکن انسان کے عمل اور شخصیت اور گفتگو کے جو اثرات دوسروں پہ پڑتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں, وہ بھی ریکارڈ ہوتے ہیں.
وآثارہم. تو آثار میں کل میں نے 3 باتیں بتائی تھی نا, کہ انسان کی جو گفتگو ہے یا اس کا جو عمل ہے, اس کی نیکی یا بدی کے جو اثرات خود اس کی اپنی جان پر, خود اس کے اپنے اوپر مرتب ہوتے ہیں, پھر اس کے جو ماحول پر اس کے اثرات پڑتے ہیں وہ سب بھی لکھے جاتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے سسرال جاتی اور ان کی وجہ سے گھر میں بڑی برکت ہو جاتی اور سارا ماحول بدل جاتا ہے. وہ ان کا قدم ہوتا ہے جو اس گھر میں آتا ہے اور ان کے اثرات ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں خوشی, خیر اور بھلائی اور ایک خوبصورت تبدیلی آ جاتی. اور بعض کیسز میں بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے. گھر والے اچھے بھلے رہ رہے تھے, ایک ایسے شخص نے قدم آ رکھا کہ جس کی وجہ سے پہلی خوشیاں بھی غارت ہو گئی, لگائی بجائی, ادھر کی لڑائی ادھر کی بات, گھر کی باتیں باہر, باہر کے اندر, اس کے ساتھ کنسپریسی, اس کے ساتھ پورا ماحول ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اب یہ دونوں ہی اثرات ہیں. آپ میں سے ہر لڑکی یہ سوچے کہ اس نے جب نئے خاندان میں قدم رکھا تو اس نے کس قسم کے اثرات وہاں چھوڑے. آپ کا اپنے خاندان میں کیا امیج ہے, کس نام سے پہچانی جاتی ہیں آپ, کس طرح آپ کو یاد کیا جاتا ہے, آپ نے وہاں اچھی تبدیلی لانے کی کیا کوشش کی ہے, اس گھر کو کتنا جنت بنایا ہے. اور یاد رکھیے کہ جنت کس چیز سے گھری ہوئی ہے, مشکلات سے گھری ہوئی ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا گھر کو جنت بنانا, بہت قربانی کرنی پڑتی. لیکن یہ یاد رکھیے, یہ پلے باندھ لیجئے کہ آپ کے عمل کے اثرات لازماً پڑ رہے ہیں آپ کے گھر میں جہاں بھی آپ جا رہی ہیں. ایک تو پچھلے گھر میں چھوڑ کے جا رہی ہیں کہ آپ نے اپنی جوانی کیسے گزاری, ماں باپ آپ کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں, آپ کے جانے پہ ماں باپ روتے ہیں یا شکر کرتے ہیں کہ جان چھوٹی, بوجھ اترا, اور آگے والے آپ کے لیے کیا سوچتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک تیسری جگہ ہوتی ہے جہاں آپ کہیں کوئی کام کاج کرتے ہیں, کہیں کسی اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں, تو جن جن اسکولوں سے آپ نے پڑھا ہے ذرا سوچئے پیچھے پلٹ کر اپنے آثار کو, وہ آثار ہیں آپ کے جو چھوڑ آئے, کہ وہ آپ کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں. جس جگہ آپ اب پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی سوچئے کہ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ کی ٹیچرز, آپ کے آس پاس کے لوگ وہ آپ کو کن الفاظ سے یاد کریں گے. کیونکہ بلیو می, اب بھی ماضی میں جن بچیوں کو میں جانتی ہوں, کچھ بچیوں کا خیال آتا تھا ایک خوشی سی ہوتی, ایک دل میں ٹھنڈک پڑتی, اور کچھ کا خیال آتا ہے تو شکر الحمدللہ کہتے ہیں کہ عزت سے وقت گزر گیا, خیریت سے پار ہوا. آپ سوچئے کہ آپ کو کن الفاظ سے آپ کے جانے کے بعد یاد کیا جائے گا. یہ تو وقتی منتقلیاں ہوتی ہیں, کیونکہ ہر وقت انسان ہر جگہ تو رہ نہیں سکتا. آپ سوچئے آپ کا بچپن کہاں گزرا, اس کے بعد آپ کہاں رہے. اگر آپ کبھی بیٹھ کے اپنی ساری زندگی کے وہ گزارے, میں نے اپنی زندگی کو 5-5 سالوں میں بانٹا کہ میرے پہلے 5 سال کہاں تھے, پھر 5 کہاں تھے, پھر 5 کہاں. کیونکہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے 5 سال کا بچہ اسکول جاتا ہے, پھر 5 سال ایک اسکول میں رہتا ہے, پھر آگے 5 سال ایک دوسرے اسکول میں, یہ 6 سال ہوتے ہیں گریڈ 6 سے 10 تک, وہ 5 ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ماسٹرز تک پھر آپ کے 6 ایئرز ہوتے ہیں, پھر آپ کوئی جاب پہ جاتے ہیں, پھر تو وہ آپ بھی اپنے اسی طرح کچھ بریک ڈاؤن کر کے دیکھیں کہ آپ نے بچپن کے کیا آثار چھوڑے, پرائمری اسکول میں کیا آثار چھوڑے, وہاں آپ کا نام کہاں لکھا ہوا ہے, فیلوں میں کہ پاسوں میں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ہائی اسکول میں کیسے تھے, پھر یونیورسٹی میں کیسے تھے, پھر جاب پہ کیسے تھے, شادی ہوئی تو آپ کیسے تھے, پھر اس کے بعد کہیں کام آپ نے کیا, جہاں جہاں آپ کے جو ہمسائے تھے وہ آپ کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں. جب آپ ان کو وہاں سے چھوڑ کر نکلے تو انہوں نے شکر کیا یا آپ کی کمی کو محسوس کیا. نیک انسان جب مرتا ہے تو زمین بھی دکھی ہوتی جس پہ وہ رہ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے, اور برا انسان جب مرتا ہے تو زمین کیا کہتی ہے, شکر ہے بوجھ اترا مجھ سے.
ایک نافرمان انسان. اور قبر والی زمین کا حصہ کیا کہتا ہے؟ اب تو آ میرے پاس، میں تجھے بتاؤں تو کیا کرتا رہا. تو آزاد پھرتا تھا اور بفرا ہوا تھا، تو پھر وہ اس کو دبوچتی ہے اپنے اندر کہ پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں. اور نیک انسان کو بھی دبوچتی ہے، لیکن اس طرح جیسے حق کرتی ہے ماں اپنے بچے کو. زمین ہماری ماں بھی ہے نا ایک طرح سے. آپ یاد ہوگا کہ مسجد نبوی میں وہ تنا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، جب آپ نے وہ چھوڑ کر دوسرا ممبر لیا تو وہ رونے لگا اور اس کے رونے کی آواز سنی گئی. سوچئے جو قلم آپ استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے لیے کیا گواہی دے گا، اس پر آپ کا کیا اثر پڑ رہا ہے. پھر اسی طرح جو آپ کا ماحول ہے، وہ درخت، وہ پودے جو آپ کے آس پاس ہیں، ان پر آپ کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. آپ پودے لگا رہے ہیں یا لگے ہوئے بھی توڑ رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں. اوور آل زمین پر جہاں جہاں آپ کے قدم جاتے ہیں، قدم مبارک، وہاں وہاں برکتیں ہیں یا پھر وہاں. حضرت خضر کے نام کے بارے میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے نا کہ وہ زمین کے جس حصے پہ بیٹھتے تھے، جب وہ اٹھتے تھے تو وہ جگہ سرسبز ہو جاتی تھی. ہم بھی سوچیں کہ ہم زمین کے جس حصے پہ بیٹھتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، وہاں اٹھتے ہیں تو زمین کو کیا گواہی دے کر آتے ہیں، کیا اثرات مرتب کر کے آتے ہیں. تو سوچئے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے اثرات خود ہم پر، ہمارے قریبی رشتہ داروں پر، ہمارے گھر پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے ماحول پر، زمین پر، درختوں پر، دیواروں پر، ہمسایوں پر، ہمارے کولیگز پر کیا پڑ رہے ہیں. ہمارا امپریشن کیا ہے، کیونکہ یہ سب لکھا جا رہا ہے. صرف عمل نہیں لکھا جا رہا، آپ نے جو امپریشن چھوڑا وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اب ہو سکتا ہے آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں، کیونکہ میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا اس لیے میں نے یہ کیا، اور چونکہ فلاں لوگ برے ہیں اس لیے وہ مجھے برا کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یا تو پھر قرآن کی بات درست نہیں یا پھر آپ کا عمل درست نہیں. برائی کو ہمیشہ بھلائی سے دور کریں. چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے دلوں پہ تالے ہیں، وہ کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ آپ کچھ بھی کر لیں، کیونکہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان، اکڑ ہے ان کے اندر، فہم مقمحون، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، سر اٹھائے ہوئے ہیں، وہ نہیں مانتے کوئی بات، اور ان کے آگے بھی دیوار، ان کے پیچھے بھی دیوار، اوپر سے بھی ڈھانکے ہوئے، کچھ نہیں دیکھتے ادھر ادھر، نہ سبق لیتے ہیں نہ عبرت پکڑتے ہیں. ایسے لوگ ہیں، لیکن یہ ایکسیپشنل ہے. مگر عام طور پر، عمومی طور پر اکثریت آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اکثریت کو خوش کرنے کے لیے کام شروع کر دیں اور ہم اپنا امپریشن اچھا بنانا شروع کر دیں کہ یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد کرے اور یہ بھی. اس مقصد کے لیے نہیں، مقصد اللہ ہی کی رضا ہو. لیکن یہ تو صرف محاسبہ ہے نا، اپنا یہ جائزہ ہے کہ ہو کیا رہا. وہ نا ایک شعر، جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے. وہ کون سی داستان چھوڑی آپ نے؟ جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے. یہی ہے آثار جو داستان آپ چھوڑ کے آئے. وہ کیسی داستان، وہ کیا داستان ہے؟ صحابہ کرام کی بھی داستانیں ہیں نا، وہ بھی آثار چھوڑ کے گئے جب ان کو قرآن ملا. سوچئے جب آپ کو قرآن ملا ہے، آپ کون سی داستان لکھ رہے ہیں اپنے عمل سے؟ کیونکہ اللہ کے ہاں تو کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ایک کھلی کتاب ہے، روشن کتاب ہے، جس میں ایک ایک چیز گن کے لکھی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن سب سامنے آ جائے گا. قرآن مجید میں آتا ہے ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب جو حق کے ساتھ تم پر بات کرے گی، تمہارے سامنے حق کھول کے رکھ دے گی. پھر سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا طائر یعنی نحوست اس کی گردن میں ہے.
وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک کتاب نکالیں گے. یہ کون سی کتاب ہے؟ اعمال نامے کی، بک آف ڈیڈز. یلقاہ منشورا، جسے وہ اپنے سامنے کھلا پائے گا، بند نہیں ہوگی، وہ کھلی کتاب، منشورا نشر کی ہوئی. اقرأ کتابک، کہا جائے گا پڑھو اپنی کتاب. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کافی ہو تم آج اپنا حساب کرنے کے لیے. اپنا حساب خود کر سکتے. یہ کیلکولیشنز تمہارے سامنے ہیں، سب کچھ گنا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے. کیونکہ یہاں پر صرف ریکارڈنگ نہیں ہو رہی بلکہ اس کا تھارو انالیسس بھی ہو رہا ہے. ایک ہوتا ہے نا ڈیٹا انٹری، تو اس میں کیا ہوتا ہے، ہر چیز بس کمپیوٹر میں فیڈ کر دی جاتی، ڈال دی جاتی، پھر اس کے بعد اس کو جب انالائز کیا جاتا ہے تو ایک ایک چیز کھل کے سامنے آ جاتی. مثلا آپ نے کچھ لکھا ہے تو اس کے بعد آپ گن سکتے ہیں کہ آپ کے کتنے حرف ہیں، کتنے ڈاٹس ہیں، کتنے ورڈز ہیں، کتنی لائنز ہیں، سب کچھ لکھا ہوا، سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے. اب تو دنیا میں ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں آخری حد تک انالیسز آپ کے سامنے آ جاتی کسی بھی چیز کا، کہ اس کا سائز کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. حتیٰ کہ تصویروں کی بھی کیمرے کے اوپر ہوتا ہے کہ کتنے پکس کا ہے، تو اس میں کس طرح کی کوالٹی ہے، کہ کہاں تک وہ تصویر کھینچے گا، کتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز لے گا وہ. تو قیامت کے دن بھی نامہ اعمال روشن ہے، امام مبین ہے، مبین کہتا ہے روشن. اب آپ خود سوچیں کہ اگر جیسے بلب ہوتا ہے یا کوئی لائٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر اگر چھوٹا سا ڈاٹ بھی لگ جائے تو سب کلیئر ہو کے نظر آ جائے. جیسے کمپیوٹر کی اسکرین ہے، یہ کون سی کتاب ہے؟ روشن یا نہیں؟ اگر اس کی روشنی چلی جائے تو لکھا ہوا نظر آتا ہے؟ ہوتا تو ہے نا، اس میں ہی، اسی میں ہی ہوتا ہے نا. لیکن جب لائٹ گئی، کمپیوٹر شٹ ڈاؤن ہو گیا، اسکرین بلینک ہو گئی، کچھ نظر نہیں آتا. تو یہاں کیا بتایا گیا؟ اس وقت دیکھیے جب قرآن نازل ہوا تھا تو کسی روشن کتاب کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ کتاب بھی چمکے گی. کتاب خود کھول کے بتا دے گی، اس کے پیجز خود کھول کے نکال کے بتا دیں گے. اب یہاں آپ دیکھیں کہ آپ سرچ میں ڈالتے ہیں ایک چیز، کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ آ جاتا ہے. بس آپ کے کمپیوٹر میں جیسے ایپل کے ساتھ ٹائم مشین ہوتی ہے، تو وہ آپ کا پورا ریکارڈ جب جمع کرتی ہے تو وہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا ڈالا ہوا اپنی مشین میں. وہ یہ بھی بتا دیتی کہ سال کے کس دن، کس منٹ اور کس سیکنڈ پر آپ کی اسکرین پر کیا تھا. پورے منٹ سیکنڈ کے ساتھ پورا ریکارڈ پچھلا لے آتی. تو ہم آزاد تھوڑی ہیں کہ جو جی چاہے کرتے پھریں، یہ لوگوں سے چھپ چھپ کے غلط کام کرتے رہیں. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کسی اور کو بلا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود ہی اپنا حساب کر سکتے ہو کہ تم کیا ڈیزرو کرتے ہو، کہاں جانے کے لائق ہو. سورۃ الکہف میں آپ نے پڑھا آیت 49 میں، ووضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، کتاب رکھ دی جائے گی اور تم دیکھو گے مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے. کس سے ڈریں گے؟ مما فیہ، جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے. ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اور وہ کہیں گے کیا اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چھوڑی، مگر اس نے گن گن کے لکھ لیا ہے. احصاها، پورا شمار کیا ہے اس کو. تو بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس لیے لکھا جا رہا ہے؟ تاکہ قیامت کے دن سامنے آ سکے اور سب کے سامنے کھلے گا نامہ اعمال. ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء، کتاب رکھ دی جائے گی، انبیاء اور شہداء آ جائیں گے. اس وقت انسان سٹ پٹائے گا لیکن اس سے کچھ کرنے کے قابل نہ ہوگا. لہذا بے حد ضروری ہے کہ ہم آج سیدھے ہو جائیں اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں ہم آج اس کا ریکارڈ درست کر لیں. وہ ساری فائلز ڈیلیٹ کر دیں توبہ کے ساتھ جو ہم اس میں نہیں رکھنا چاہتے، جو نہیں دیکھنا چاہتے، جن کو لے کے سب کا سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں تو سب کچھ سامنے آ جائے گا، کچھ بھی چھپا نہ رہے گا. لا تخفى منکم خافیہ،